آج کے 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11، 12۔ 8 ذی الحج کو آپ نے 1 کام کرنا ہے، 9 ذی الحج کو آپ نے 2 کام کرنے ہیں، 10 ذی الحج کو آپ نے 3 کام کرنے ہیں، اور 11 ذی الحج کو آپ نے 1 کام کرنا ہے، 12 ذی الحج کو بھی آپ نے 1 کام کرنا ہے۔ اگر یہ ترتیب آپ کو سمجھ آ جائے تو حج آسان ہے۔ 8 ذی الحج کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے رہائش سے ہی آپ نے احرام کی نیت کرنی ہے۔ احرام کی نیت کر کے آپ نے مینا چلے جانا ہے، زوال کے بعد مینا چلے جانا ہے۔ مینا میں آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ یہ پڑھنے کے بعد یہ مینا کا آپ کا کام ہو گیا۔ 8 ذی الحج 1 کام ہو گیا آپ کا کہ مینا میں آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ مینا سے پھر آپ نے سفر کرنا ہے، رستے میں مزدلفہ آتا ہے، مزدلفہ کو آپ نے کراس کرنا ہے اور میدان عرفات میں جانا ہے۔ میدان عرفات میں آپ نے وقوف کرنا ہے، وقوف عرفہ، اور میدان عرفات میں آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ 2 کام کیا؟ ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے، اور روایات میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ مسافر ہیں تو پھر آپ قصر سے نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ مقیم ہیں تو آپ 4 رکعت نماز پڑھیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مذہب کے مطابق ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کریں گے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں گے، لیکن جو امام کی اقتداء میں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی جائز ہے۔ ہاں، اگر جو امام ہوتا ہے وہ مسافر ہوتا ہے، آپ مقیم ہیں، تو آپ نے 4 رکعت پوری پڑھنی ہے۔ ظہر اور عصر کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جتنا ہو سکے میدان عرفات میں مناجات کریں، رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں، گڑ گڑا سکتے ہیں، جتنا دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب 5 گھنٹے میدان عرفات میں رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے، آہوزاریاں کرتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے۔ بڑے قیمتی لمحات ہیں، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کریں، اپنی اولاد کے لیے کریں، اپنے لیے رزق حلال کے لیے کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ پھر جو ہی مغرب کا ٹائم شروع ہوگا، آپ نے نماز مغرب میدان عرفات میں نہیں پڑھنی، وہاں سے سفر کرنا ہے۔ یہ 9 ذی الحج ہے، سفر کرنا ہے اور آپ نے واپسی آنا ہے مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں آ کے آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ عشاء اور مغرب کی نماز آپ نے اکٹھی ادا کرنی ہے۔ یعنی مغرب کا وقت اکثر قضا ہو جاتا ہے، لیکن راستے میں آپ نے نماز مغرب نہیں ادا کرنی، مغرب اور عشاء اکٹھی مزدلفہ میں ہی جا کر ادا کرنی ہے، اور 1 تکبیر کے ساتھ، پہلے مغرب پھر عشاء، اس کے بعد سنتیں وغیرہ ادا کر لیں، وتر ادا کر لیں، اور رات کو یہاں آرام کریں۔ صبح تہجد کے وقت بیدار ہو جائیں، بیدار ہونے کے بعد تہجد کے وقت اول وقت میں نماز فجر ادا کریں۔ جو ہی نماز فجر کا وقت شروع ہو جائے، فجر کے وقت نماز فجر ادا کریں، اس کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے جتنی بھی دعائیں میدان عرفات میں مانگی، اللہ رب العزت نے سب دعاؤں کو قبول کیا سوائے 1 دعا کے۔ وہ جو 1 دعا میدان عرفات میں قبول نہیں ہوئی، اللہ نے اس 1 دعا کو مزدلفہ کے اندر قبول فرمایا۔ تو 2 کام 9 ذی الحج کو، پھر 10 ذی الحج کو 3 کام کرنے ہیں۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ میدان مزدلفہ سے جو ہی سورج طلوع ہوگا آپ سفر کریں گے اور سیدھا مینا کی طرف آئیں گے، اور مینا میں کام کیا ہے؟ مینا میں 10 ذی الحج کو آپ نے جمرۃ العقبہ، جو بڑا شیطان ہے، اس کو کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں۔ رات کو مزدلفہ کے اندر آپ نے کنکریاں چن لینی ہیں، 70 کے قریب کنکریاں چن لینی ہیں۔ ان کو دھو بھی سکتے ہیں آپ، دھونے کے بعد ایک تھیلی میں رکھ لیں۔ آپ آگے سیدھا مینا میں آپ نے جمرۃ العقبہ کو 7 کنکریاں ماری۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں گے۔ یہ ترتیب آپ نے برقرار رکھنی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد آپ نے حلق کروانا ہے، سر کے بال منڈوانے ہیں۔ یہ 3 کام جو ہیں وہ 10 ذی الحج کو آپ نے کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد 11 ذی الحج کو ایک کام ہے، وہ کیا کہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی، پہلے چھوٹے شیطان، پھر درمیانے، پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، پیچھے ہٹ کے دعا کریں۔ دوسرے شیطان کو کنکریاں ماریں، پیچھے ہٹ کے دعا کریں۔ تیسرے شیطان کو کنکریاں ماریں، مڑ کے واپس آ جائیں، دعا نہیں کریں، اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے دعا نہیں فرمائی۔ تو 11 ذی الحج کو بھی ایک کام ہے، 12 ذی الحج کو بھی یہ 3 کام کرنے ہیں۔ ایک کام جو طواف زیارت ہے وہ 10، 11، 12 کی مغرب تک، یعنی جن دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے ان دنوں میں آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ آسان سا حج کا طریقہ ہے۔ اگر ہم اس حج کو سمجھیں صحیح معنوں میں تو یہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا، اسماعیل ذبیح اللہ کی وفاؤں کا، اور حبیب اللہ کی اداؤں کا نام ہے۔